تمہاری شہرت میں اور اضافہ کرے، تمہاری صلاحیت میں اور اضافہ کرے. جی، آج کل یوتھ میں ہم نے ایک ڈپریشن کا ایلیمنٹ پایا ہے. ایوری ون از فرسٹریٹڈ، ایوری ون ڈز ناٹ نو واٹ ٹو ڈو، ویئر ٹو گو. یوتھ کو یہ بھی نہیں پتا کہ بڑے ہو کے ہمیں کیا کرنا ہے، کس ڈائریکشن میں جانا ہے. جس سے بھی بات کریں وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم نے پڑھنا ہے اور باہر جانا ہے. what is the thing required to eliminate that element of frustration in the youth? دیکھیے، بات ان کی بات بھی ٹھیک ہے نوجوان نسل کی، جی کہ ماں باپ اتنا سب پیسہ لگاتے ہیں، اتنا سب کچھ کرتے ہیں. کس لیے سب کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کی اولاد پڑھے لکھے، زندگی میں کوئی مقام حاصل کرے، کچھ کام کرے. جی اور اسی طرح سے پھر اس کی آنے والی نسل اس کو دیکھے اور اس کو اپنا رول ماڈل بنائے. جب وہ پڑھ لکھ کے پریکٹیکل زندگی میں داخل ہوتا ہے تو اس پر ہر چیز کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جی نوکری کے، بالکل. آگے بڑھنے کے، صلاحیت کے. ہم کیسے لوگ ہیں؟ ہم میں کوئی چیز، کیا چیز ٹھیک ہے ہم میں؟ مجھے آپ بتائیے. یعنی مجھے یہ کہتے ہوئے اچھا تو نہیں لگتا کیونکہ میں اس ملک کا ایک رہنے والا ہوں، لیکن میں اس لیے کہوں گا کہ مجھے اس ملک سے بہت محبت ہے. جی میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ملک نے مجھے کیا دیا. میں نے ہمیشہ یہ سوچا کہ میں نے اپنی کیپیسٹی میں اپنے ملک کو کیا دیا ہے. تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ میں نے لوگوں کو خوشی دی، میں نے لوگوں کو قہقہے دیے، میں نے لوگوں کی دکھ اور تکلیفوں کو شیئر کیا میں نے. اور لیکن ہم ہر شعبے میں ہم بے ایمان ہیں. کیوں ہیں؟ تعلیم کا شعبہ، اس میں سفارش اور سیاست ہے، سیاست کے اندر سیاست ہے، اور رشوت ہم لیتے ہیں، بے ایمانی ہم کرتے ہیں، جھوٹ ہم بولتے ہیں، دوسروں کو تکلیف ہم دیتے ہیں، دوسروں کے مالوں پہ قبضہ کر لیتے ہیں، یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں، غریبوں کو تکلیف دیتے ہیں، مسکین مسافر محتاجوں کو ان کا حق نہیں دیتے، کسی کی مدد نہیں کرتے، اپنے لیے سب جمع کر کے رکھتے ہیں، اپنے سے آگے نہیں سوچتے. تو آپ یہ دیکھیے، ایسے معاشرے جو ہیں وہ اگر آپ اتنے برے ہو رہے ہیں جس طرح سے نظر آ رہا ہے آپ کو، تو اگر آپ قرآن شریف پڑھیں تو اس میں جو قومیں اللہ تعالیٰ کی احکامات کو نہیں مانتی اور جو ان سب چیزوں میں نافرمانی میں جب بہت آگے چلی جاتی ہے، تو اللہ نے کہا ہے میں ایسی قوم کو تباہ کر دیتا ہوں اور پھر ان کی جگہ دوسرے لوگ لے آتا ہوں. اللہ کہتا ہے کہ میرے لیے یہ کام کوئی مشکل نہیں ہے. تو ہم کو اپنے آپ جو لکھ پتی ہے وہ کروڑ پتی ہونا چاہتا ہے، جو کروڑ پتی ہے وہ اربوں پتی ہونا چاہتا ہے، جو اربوں پتی ہے وہ اس سے زیادہ پیسے والا ہونا لیکن یہ تو چاہتا ہے. پوری دنیا میں ہو رہا ہے. نہیں، پوری دنیا میں ایک سلیقے اور ایک طریقے سے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. ایک آدمی جس کی تنخواہ 12,000 روپے مہینہ ہے، اس کے گھر کے اخراجات 80,000 روپے کے ہیں. یہ کون سی سائنس ہے آپ مجھے بتائیے کہ وہ اس کو پورا کرتی ہوگی؟ اور یہاں 60% لوگ ایسے ہیں جن کی تنخواہیں اتنی ہیں، لمیٹڈ ہیں، اور ان کے اخراجات جو ہیں. تو پھر کیا کرتے ہیں آپ؟ شارٹ کٹس مارتے ہیں، صحیح. شارٹ کٹس مارتے ہیں. اور ایک بات یاد رکھیے، دیکھیے اگر آپ نے اپنی اولاد کو حرام کھلایا نا، حرام، جی بے ایمانی، چوری چکاری، ان سب چیزوں سے لوٹ کے، یہ سب چیزوں سے کھلایا، تو وہ آپ کے پاس وہ سارا ویسے ہی نکل جائے گا. آپ دیکھیے کبھی جمع کر کے نہیں رکھ سکتا وہ. اگر اس کے پاس رہے گا، جمع بھی ہوتا ہے، تو ایک ڈیزاسٹر ہوگا اور سب ختم ہو جائے گا. تو ہم کو ٹھیک ہونا چاہیے. ہم انسان ہیں، جانور نہیں ہیں. ہم کو صحیح ہونا چاہیے. ہم کو اس لیے دنیا میں نہیں بھیجا ہے کہ ہم دوسرے کے حقوق ماریں، چھین لیں لوگوں کو. 1200 روپے 800 روپے کے ایک موبائل کے لیے ایک جان لے لیتے ہیں ہم. کبھی وہ تنہائی میں بیٹھ کے وہ سوچتے نہیں ہوں گے کہ ایک انسان کی زندگی جب وہ پیدا ہوتا ہے تو وہ گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے، پھر وہ انسانی فارم میں آتا ہے، پھر وہ دنیا میں آتا ہے بے سہارا، بے بس. ماں اس کو 9 مہینے پیٹ میں رکھتی ہے، پالتی ہے، پھر وہ گرم سرد کا مقابلہ کرتا ہے اور بڑا ہوتا ہے، چوٹیں لگتی ہیں، دھوپ ہے، بارش ہے، اور پھر ایک آدمی اس کو ایک 500 روپے کے موبائل کے لیے
اتنی تقودو سے پلنے والے بچے کو گولی مار کے چلا جاتا ہے. اللہ استغفر اللہ. آپ مجھے بتائیے یہ کیا جنون ہے؟ میرے کیوں پاس یہ پاس نہیں ہے. کیوں بھول گئے؟ دیکھیے نا کیوں بھول گئے ہیں کہ ایک دن اللہ نے کہا ہے نا قرآن میں کہ جاؤ گے کہاں تم؟ آؤ گے تو تم میرے پاس نا. اور پھر اللہ نے کہا ہے کہ میں تم کو سب بتا دوں گا کہ تم کیا کیا کرتے تھے. اور قرآن میں ہے کسی ایک بے گناہ انسان کا قتل، آئی کوٹ قرآن، کسی ایک بے گناہ انسان کا قتل ایسے ہے جیسے تم نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا اور اگر کسی ایک بے گناہ کی زندگی بچائی گویا تم نے پوری انسانیت کو بچا لیا.